بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آج ہمارے سوشیالوجی کا جو تھرڈ ٹاپک ہے فار سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس اسپائرنٹس. سوشیالوجی کا جو تھرڈ ٹاپک ہے، مطلب تھرڈ چیپٹر ہے، وہ ہے سوسائٹی. اچھا، سوسائٹی کسے کہا جاتا ہے؟ سوسائٹی جو ہوتی ہے، سوسائٹی از اے پلیس ود اے ڈیزگنیٹڈ بارڈر ویئر پیپل لیو، انٹریکٹ اینڈ شیئر اے کلچر. میسیونس ایک سوشیولوجسٹ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی ایک ایسے ڈیزگنیٹڈ بارڈر ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اپنا کلچر شیئر کرتے ہیں، سیم کلچر ہوتی ہے ان کی. اس کو سوسائٹی کہا جاتا ہے. اچھا، اب سوسائٹی کی کیا خصوصیات ہیں؟ کریکٹرسٹک آف سوسائٹی کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے سوسائٹی سوئی جنرس. سوئی جنرس مطلب یہ کہ SUIGNERS لائک مینس انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس آف اٹس اون. سوسائٹی جو ہوتی ہے، کریکٹرسٹک آف سوسائٹی میں نمبر 1 ہے سوسائٹی سوئی جنرس، مطلب سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے آن اٹس اون پہ. اور نمبر 2 ہیومن گروپس. دوسرا جو کریکٹرسٹک ہے سوسائٹی کا، وہ ہے ہیومن گروپس. سب سے بڑا لارجسٹ ہیومن آرگنائزیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیٹسفائنگ لائک ایک انڈیویجول کی ضروریات جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. نمبر 4 پہ ہے نا ڈائنامکس. سوسائٹی از ڈائنامکس یہ ہے کہ یہ جو ایڈاپٹ نیو نیڈس آف ہیومن، جو انسان کی جو ضروریات وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کو پورے کرتی ہے. اس کے علاوہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ سوسائٹی انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے. انٹر ڈیپینڈنس ایسی ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں کچھ کام آپ کو آتے ہیں، کچھ اگلے کو آتے ہیں، کچھ اگلے کو آتے ہیں. جو سوسائٹی میں رہنے والے وہ ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں. ایک ہی بندہ سارا سب کچھ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ سوسائٹی کی ایک اور کریکٹرسٹک یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا آلموسٹ کامن انٹرسٹ ہوتا ہے. دے ہیو کامن انٹرسٹ. پوائنٹ نمبر 7 از سوشل انٹریکشن. وہ انٹریکٹ کرتے ہیں سوشلی. 5 وقت نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. سوسائٹی محلے میں کہیں دکھ غم ہو تو وہ شیئر کرنا. نمبر 8 ہے کریکٹرسٹک آف سوسائٹی میں جو 8 پوائنٹ ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل سپورٹ آف اٹس اینڈ پریزنٹ ان سوسائٹی فلفلمنٹ ہیومن نیڈ لائک ایجوکیشن. سوشل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، درسگاہ، ETC. جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ایک سوسائٹی کے انڈر ہوتے ہیں، آپ کے سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہیں. اس کے علاوہ سوسائٹی والوں کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے. سوسائٹی والے جو ہے نا ایک ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لائک ان کو کوئی ایشو ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں آپس میں، تو وہ پھر اس کے تھرو یونیفائی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک خصوصیت ہے سوسائٹی کی. سوسائٹی کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ نا اس کی جیوگرافیکل باؤنڈری ہوتی ہے. لائک یہ کہ اسلام آباد جو ہے نا، اسلام آباد میں چلے ایک جگہ لے لیتے ہیں بنی گالہ کے اپنے حدود ہیں. وہاں اسپیسیفک سوسائٹی کے لوگ رہتے ہیں، ان کے اپنے ضروریات ہیں. ہیومن گروپس وہاں پہ رہتے ہیں، ایگزسٹ کر رہی ہے وہ، اس کے باؤنڈری لائن ہے. وہاں کے لوگ انٹر ڈیپینڈنس ہیں، لوگوں کا سب کا انٹرسٹ آلموسٹ سیم ہے. وہ سوشلی انٹریکٹ کرتے ہیں. وہاں پہ سوشل انسٹیٹیوٹس ہیں لائک اسکول، کالجز، ETC. اٹس آل اباؤٹ کریکٹرسٹک آف سوسائٹی. سوسائٹی ہے کیا چیز؟ اے پلیس ود اے ڈیزگنیٹڈ بارڈر ویئر پیپل لیو، انٹریکٹ اینڈ شیئر اے کلچر. کریکٹرسٹک آف سوسائٹی میں نمبر 1 ہے سوسائٹی از اے سوئی جنرس. نمبر 2 ہیومن گروپس. نمبر 3 سیٹسفائنگ. نمبر 4 ڈائنامکس. نمبر 5 انٹر ڈیپینڈنٹ. نمبر 6 کامن انٹرسٹ. نمبر 7 سوشل انٹریکشن. نمبر 8 سوشل انسٹیٹیوشنس. نمبر 9 ٹیکنالوجی. نمبر 10 جیوگرافیکل باؤنڈری. یہ سارے کیا ہو گئے؟ کریکٹرسٹک آف سوسائٹی ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تھیوریز آن ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ سوسائٹی. یہ تھیوریز ڈیئر اسٹوڈنٹس جہاں بھی ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو ہے نا یہ تھیوریز آن ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ سوسائٹی، ایک آدمی اور سوسائٹی کا کیا تعلق ہے، اس پہ کچھ تھیوریز ہیں. تو نمبر 1 ہے سوشل کانٹریکٹ تھیوری. سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے بارے میں آپ کو بہت بہتر پتہ ہوگا کہ اس کے جو فاؤنڈرز جو ہیں وہ 3 ہیں، تھامس ہابس، جان لاک اور روسو. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہیومن بینگس یوز ٹو لیو ان اسٹیٹ آف نیچر بیفور کانسیپٹ آف سوسائٹی. سوسائٹی ایمرج ڈیو ٹو انسیکیورٹی آف مین. انڈیویجول لیڈس ٹو فارمیشن آف سوسائٹی فار سیکیورٹی. پروپوننٹ آن دس تھیوری آر تھامس ہابس، جان لاک اینڈ روسو. مطلب یہ کہ ایک سوسائٹی کے بننے سے پہلے انسان جو ہے نا
سوسائٹی تھیوریز آن دا ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ سوسائٹی. سوسائٹی بننے سے پہلے نا ایک انسان کیا تھا، وہ اسٹیٹ آف نیچر میں رہتا تھا. مطلب کامن اس کو نہ ڈریسنگ کا سینس تھا، نہ اس کو سیکیورٹی کا کچھ تھا، نہ وہ اس نے گھر بنایا تھا، نہ اس گھر میں رہنے کا کچھ تھا. آندھی طوفان رات دن وہ خطرے میں ہوتا تھا. تو سوسائٹی نے کیا کیا، سوسائٹی جب سے ایمرج ہوئی نا تو انسان کی انسیکیورٹیز دور ہوئے. انسان سوسائٹی میں رہنے لگا، لوگوں میں رہنے لگا، اس کو گھر بنانے کا کانسیپٹ آ گیا اور اپنے سیکیورٹی کا کانسیپٹ آ گیا. اس طرح انڈیویجول لیڈ ٹو فارمیشن آف سوسائٹی. اسی طرح نا لوگ اکٹھے ہو گئے تو ایک ساتھ رہنے لگے، ایک دوسرے کے کام آنے لگے. تو اس سے کیا ہو گیا، مطلب فارمیشن آف سوسائٹی ہو گئی. اور فارمیشن فار دا سیکیورٹی پروپوننٹ آف دا تھیوری ہے. تو اس تھیوری کو کس نے پریزنٹ کیا ہے؟ تھامس ہابس، جان لاک اور روسو نے. اب یہ کہ انسان جو ہے نا، تھیوری آن ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ سوسائٹی. انسان جو ہے نا سوسائٹی بننے سے پہلے کیا تھا، وہ اسٹیٹ آف نیچر میں رہتا تھا. نہ اس کو کپڑے پہننے کا کانسیپٹ تھا، نہ رہنے کا، نہ سیکیورٹی کا، نہ کچھ اور. بہت زیادہ مسئلے تھے. تو سوسائٹی جب سے بن گئی نا، سوسائٹی نے انسان کو رہنے کا سلیقہ سکھا دیا، کیسے رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اپنے سیکیورٹی کیسے کرتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، سوشل انٹریکشن کیسے کرتے ہیں، یہ سارا. تو پہلے انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا. سوسائٹی بعد میں جب بن گیا سوسائٹی، تو انسان کیا ہو گیا، انسان ساتھ میں رہنے لگا. ایسے سوسائٹی وجود میں آ گئی انسان کی سیکیورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے، ان چیزوں کے لیے. اس کے تخلیق کون تھے؟ تھامس ہابس تھے، جان لاک تھے اور روسو تھے. اب سوسائٹی کے بارے میں جو تھیوریز ہے نا، جو کانسیپٹ ہے تھامس ہابس کا. تھامس ہابس ایک انگلش فلاسفر تھا. بیسیکلی ہی واز فرام انگلینڈ، اور 1588 سے لے کے 1679 تک وہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تقریباً 100 عمر اس کی ہوگا، تقریباً 99 یا 89 اس طرح کچھ اس کی ایج ہے. تھامس ہابس کیا کہتا ہے؟ تھامس ہابس argues that state of nature allow men to display their barbaric nature. تو جب انسان نیچر آف دا اسٹیٹ میں تھا نا، تو اس نے دوسرے انسانوں پہ ظلم کیا، اپنی ریئلٹی دکھایا، ریئل فیس اس کے سامنے آ گئی. اینڈ لیڈس ٹو وار آف آل اگینسٹ آل. ہر جگہ جو انسان جس کو کمزور پاتا تھا اس کو کرش کرتا تھا، یا کوئی اس سے پاور ہوتا تھا تو اس کو کرش کرتا تھا. یہ سارا سب کچھ. تو جب سے سوشل کانٹریکٹ واز ایکسیڈیڈ فارمنگ اے سوسائٹی، جب لوگ ایک ساتھ رہنے لگے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے بیس پہ، ایک سوسائٹی رہنے لگے انڈر دی کنٹرول آف سوورن اتھارٹی، تو پھر یہ کیا ہو گیا، یہ ظلم وغیرہ کم ہو گئے. تھامس ہابس کہتا ہے نا، انسان جو تھا نا، ہیومن ہیز اے باربیرک نیچر. ہیومن آلویز پریورٹی ٹو فوٹ وار اگینسٹ آل. انسان ہمیشہ دوسروں کے خلاف لڑتا تھا، اپنے سے کمزور کو کرش کرتا تھا ہمیشہ، اور انسان بہت ظالم تھا. یہ سارا سب کچھ تھامس ہابس کہتا ہے. 1588 سے 1679 تک وہ زندہ رہا تھا. وہ انگلینڈ تھا. بیسیکلی اس کے یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جب سے اس کی آنکھ کھلی، انگلینڈ میں سیول وار تھی، اس وجہ سے اس نے سکون دیکھا نہیں تھا، لڑائی جنگ ہی دیکھی تھی، اس وجہ سے کہتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری، سوشل کانٹریکٹ کی بیس پہ انسان نے ایک سوسائٹی بنائی ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک ساتھ رہنے لگے، تو ان کی ایک سوسائٹی بن گئے. اسی وجہ، اور اسی سوسائٹی کی بیس پہ نا ایک سوورن اتھارٹی، مطلب ان کی اپنی حکومت بن گئے. اسی کے بیس پہ قانون بن گئے، اور لوگ یہ ظلم وغیرہ ان چیزوں سے بچ گئے. مطلب زندگی نارمل ہونے لگی. تھامس ہابس کے بعد جو ہے نا، اگلا جو فلاسفر ہے وہ ہے جان لاک. جان لاک بھی UK میں، برطانیہ میں پیدا ہو گیا تھا. تھامس ہابس کی کہانی اسٹارٹ ہوئی تھی 1588 اور 1679 تک، اور جان لاک جو ہے وہ 1632 سے 1704 تک جو تھا جان لاک تھا. تو جان لاک کہتا ہے کہ Human in a state of nature are compassionate and sociable, but due to absence of organized system of justice and law, faced dishonesty and degenerated men. To ensure peace, went into a contract forming a civil society. جان لاک جب پیدا ہو گئے تھے تو امریکہ، یہ UK جو تھا، برٹن جو تھا، وہ ایک پروگرس اور پراسپیرٹی کی طرف جا رہی تھی. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جان لاک نے اچھا ٹائم دیکھا. جان لاک کہتا ہے کہ ہیومن جو تھا، وہ ہیومن جو ہے وہ سوشل ہیں، کمپیشنیٹ تھے، لیکن آرگنائز سسٹم نہیں تھی. کوئی کدھر رہتا تھا، کوئی کدھر رہتا تھا، کوئی کدھر رہتا تھا. کوئی قانون انہوں نے نہیں بنایا تھا، آرگنائز سسٹم نہیں تھا. اسی وجہ سے نا وہ ان کو لا کے قانون ایشو ہوتے تھے، ڈس آنیسٹی ہوتی تھی.
لیکن ٹو انشور پیس وہ ایک ساتھ رہنے لگے، ایک ہی جگہ میں رہنے لگے، انہوں نے لاس بنائے، رول بنائے، گورنمنٹ بنائے، تو اس گورنمنٹ کے اندر ایک آرگنائز وے سے رہنے لگے، پھر وہ پروموٹ ہو گئے، سوسائٹی سول سوسائٹی پروموٹ ہو گئی۔ جان لاک یہ کہتا ہے۔ اس کے علاوہ تھامس ہابس ہم نے کر لیا، جان لاک ہم نے کر لیا۔ اب اس کے بعد ہے روسو۔ روسو جو تھا یہ فرینچ فلاسفر تھا۔ روسو 1712 سے 1778 تک اس کی لائف تھی، اور مین ان اے اسٹیٹ آف نیچر ور سمپل انڈیپینڈنٹ اینڈ courageous. However, growth of population and concept of private populated the organization, polluted the organization, so suggested civil society governed by state. روسو یہ کہتا ہے نا کہ بائی نیچر انسان سمپل ہے، کریجیس ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن پاپولیشن جب ساتھ ساتھ بڑھ گئی اور لوگ پرائیویٹ اونرشپ پہ ان کا فوکس ہو گیا، تو اس وجہ سے کیا ہو گیا، ڈس آرگنائزیشن سٹارٹ ہو گئی تھے سوسائٹی میں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹائم سوسائٹی بننے سے پہلے یہ تھا کہ لوگ تو تھے، سمپل تھے، انڈیپینڈنٹ تھے، کریجیس بھی تھے، لیکن وہاں یہ تھا کہ جب پاپولیشن بڑھ گئی تو وہ لوگ آپس میں پاپولیشن مطلب منرلس، ریسورسز، پاپولیشن وغیرہ کے لیے وہ آپس میں لڑنے لگے، وہ آپس میں ان کا مطلب وہ ہو گیا، تو میں اس طرح کی چیزیں ہو گئی۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے نا بہت ضروری ہے، تاکہ سوسائٹی کے اندر وہ ایک آرگنائزڈ وے میں ایک ساتھ سارے رہ سکیں۔ مطلب مین برن گڈ بٹ سوسائٹی از کرپٹ۔ وہ کہہ رہے کہ انسان جو پیدا ہو گیا تھا وہ صحیح پیدا ہو گیا تھا، اچھا تھا وہ، لیکن سوسائٹی کرپٹ تھا، اس وجہ سے وہ خراب ہو گیا۔ تو ایک آرگنائزڈ گورنمنٹ، ایک آرگنائزڈ سوسائٹی کے اندر جب انسان انٹر ہوگا تو پھر اس کے جو سسٹمز، معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے ہیں تھیوریز آن ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ سوسائٹی۔ تو نیکسٹ تھیوری ہم سٹارٹ کریں گے آرگینسمک تھیوری۔ آرگینسمک تھیوری کیا کہتی ہے؟ آرگینسمک تھیوری یہ سوسائٹی کے بارے میں، آرگینسمک تھیوری یہ کہتی ہے کہ سوسائٹی پہلے، سوسائٹی جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوا لائک انڈیویجول، پھر وہ گرو کیا، پھر ڈیولپ ہو گیا اور آخر میں مر جاتا ہے۔ ایک ہے کہ سوسائٹی انڈیویجول پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گرو کرتا ہے، ترقی پاتا ہے، اس کے بعد سوسائٹی کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آرگینسمک تھیوری یہ کہتی ہے کہ سوسائٹی لائک این انڈیویجول پہلے برن، گرو، ڈیولپس اینڈ ڈائز۔ آرگینسمک تھیوری کو تو ہم نے کر دیا۔ اس کے علاوہ ابن خلدون سوسائٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن خلدون بھی سوسائٹی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی برن عمل میں آتا ہے، گرو کرتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سوسائٹی میچور ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے، الٹیمیٹلی سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی اگزامپل انہوں نے، ابن خلدون نے اپنی سائیکل تھیوری آف سوشیو پولیٹیکل چینج میں دی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی پہلے برن کرتی ہے، سوسائٹی برن، اس کے بعد گرو، ڈیولپ، بیکم میچور، ڈسپلن اینڈ الٹیمیٹلی ڈائز۔ The example of this theory can be found in ابن خلدون cycle theory of socio-political change۔ اس کے بعد جو ہے درخیم، ایمائل درخیم کیا کہتی ہے سوسائٹی کے بارے میں؟ ایمائل درخیم viewed society an integrated whole which was composed of many parts, with each part performing a specific function, thereby contributing to the stability of the organic whole۔ ایمائل درخیم یہ کہتی ہے کہ مختلف مطلب یہ کہ ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں اسپیسیفک، وہ لائک یہ کہ ایک جگہ وہاں پہ کچھ لوگ ایک الگ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ الگ کام کرتے ہیں، کچھ الگ کر رہے تھے، کچھ الگ کر رہے تھے، ایک دم وہ یونیفائی ہو گئے، وہ ایک سرٹین باؤنڈری لائن کے اندر آنے لگے، تو مطلب پھر یہ ہو گیا کہ وہ ایک سوسائٹی کے وہ پریزنٹ کرنے لگے، فارم پریزنٹ کرنے لگے۔ ایمائل درخیم viewed society an integrated whole which was composed of many parts, with each part performing a specific function, thereby contributing to the stability of the organic whole۔ ایمائل درخیم کے کانسیپٹ کے بعد جو ہے ایک اور نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے، وہ ہے سوشیو کلچرل ایولیوشن۔ سوشل کلچرل ایولیوشن کس طرح ہوئی ہے؟
چینج دیٹ اکر ایز اے سوسائٹی گین نیو ٹیکنالوجی. سوسائٹی اب پتہ ہے کہ گریجولی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے. اب پہلے سوسائٹی سمپل تھا، اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سوسائٹی چینج ہو گئی ہے. ٹیکنالوجیکلی سمپل سوسائٹی ہیز نو کنٹرول اوور نیچر. Their population was limited, but due to advance in technology, society have a large number of individuals. اب گلوبلائزیشن جو ہے، پہلے تھا کہ معاملات بہت چھوٹے تھے، سوسائٹیز بہت چھوٹے تھے. اب ڈیو ٹو ٹیکنالوجی لوگ یہاں سے بیٹھ کے یورپ میں، ایشین، افریقن کنٹریز تک کانٹیکٹ کرتے ہیں. دی ورلڈ از پریزنٹنگ شیپ آف اے گلوبل ولیج. تو سوشیو کلچر ایولیوشن ایسے ہوئی ہے کہ اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ یہاں سے بیٹھ کے کہاں تک کانٹیکٹ کرتے ہیں، کلچر ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. اور اب ایک اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ. 5 ملین سال پہلے جو ہے نا، ٹیکنالوجی کو تو کچھ تھا نہیں. لوگ پتھر سے شکار کرتے تھے، لکڑی سے آگ جلا کے وہ کرتے تھے، مچھلیاں کھاتے تھے، یا کہیں یہ ہربس وغیرہ، ٹریز وغیرہ، اس کے پتے وغیرہ کھاتے تھے. 5 ملین سال پہلے لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا. سوسائٹی تو ابھی چینج ہو گئی ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہارٹیکلچر اینڈ پاسٹورل سوسائٹیز، تقریباً 10,000 سے 12,000 سے پہلے جو ہے نا، لوگ فصلیں اگاتے تھے، وہ جو ہے وہی کھاتے تھے. تو لائک وہ ابھی بھی جو ہے نا، یہ کینیا کے کچھ ایریاز میں ابھی بھی پریزنٹ ہے. اور کافی ٹائم پہلے، تقریباً 7-8 ہزار سال پہلے بھی نا، ایگریرین سوسائٹی کا کانسیپٹ تھا. ایگریرین سوسائٹی were formed around 5,000 years ago. With discovery of agriculture, innovative technology was tough. Large scale cultivation using plough harness to animals and more powerful energy sources. ایگریرین سوسائٹی یہ کہتی ہے نا کہ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ تقریباً 6-7 ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ ٹوٹلی لوگوں کا ڈیپینڈنٹ ہی ایگریکلچر پہ تھا، لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا تھا کہ کس طرح کاشت کر لیں، کیا کر لیں. کرنٹ سچویشن میں یہ ٹریکٹر وغیرہ چلا کے معاملہ جو 3-4 دنوں میں ہوتا تھا وہ 3-4 منٹ میں ہو جاتا ہے. ایسے یہ پروموٹ ہو چکے ہیں. نیکسٹ ہے انڈسٹریل سوسائٹیز. انڈسٹریل سوسائٹیز یہ کہ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ، ہارٹیکلچر اینڈ پاسٹورلسٹ اینڈ ایگریرین سوسائٹیز آر کلیکٹیولی کالڈ پاسٹورل. اب ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی ہم نے پڑھ لیا، ہارٹیکلچر اینڈ پاسٹورلسٹ ہم نے پڑھ لیا، ایگریرین سوسائٹیز ہم نے پڑھ لیا. ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سارے جو ہے نا پری انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں. اب the production of good using advanced source of energy to drive large machinery started from Britain in 18th century. Since 1750, water power and then steam engine were used to operate factories dominated with machineries. 1750 کے بعد ڈیولپمنٹ آ گئی ہے. یہ جو ہانٹنگ اینڈ گیدرنگ والا کلچر ہو گیا، ہارٹیکلچر ہو گیا، یا ایگریرین سوسائٹیز وغیرہ ہو گئے، یہ ختم ہو گئے. ٹیکنالوجی کی طرف آ گئے لوگ پروموٹ ہونے لگے، چیزیں پروموٹ ہو گئے، ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنسی زیادہ ہو گئی، اور سوسائٹیز ایکسپینڈ اور گریجولی ترقی کرنے لگے. پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی، یہ جو ہم نے پڑھ لیا، یہ پری انڈسٹریل سوسائٹی. انڈسٹریلائزیشن 1750 پہ اسٹارٹ ہو گئی ہے. یہ ابھی جو بتا رہا ہوں یہ اس کے بعد ہے. اٹ واز کوائنڈ بائی ڈینیل بیل 1973. The production of information using computer technology. پوسٹ انڈسٹریل آر بیسڈ آن بینکنگ ایجوکیشن. اب وہ جو میں نے بتایا وہ پری انڈسٹریل تھا. جو پوسٹ انڈسٹریل میں ہوتا ہے کہ لوگ بینکنگ کے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ. ہیلتھ کیئر آ گئے، ریمیننگ سسٹم آ گئے، زمانہ ایڈوانس ہو گیا، سوسائٹیز بڑھ گئے، دنیا پریزنٹ کرنے لگے شیپ آف اے گلوبل ولیج. جو سے ہیومینٹی جو ہے نا وہ ترقی کرنے لگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ واز اباؤٹ 3rd چیپٹر آف سوشیالوجی. اس کو ایک دفعہ ہم ریویژن کر لیں گے. سوسائٹی کیا چیز ہے؟ اے پلیس ود اے ڈیزگنیٹڈ بارڈر ویئر پیپل لیو، انٹریکٹ اینڈ شیئر اے کلچر. اس کے علاوہ اس کے کریکٹرسٹکس ہیں. نمبر 1 society sui generis. Number 2 human groups satisfying dynamics, interdependent, common interest, social interaction, social institutions, technology, geographical boundary. Theories of relationship between men and society میں social contract theory تھا. اس میں تھامس ہاک ہم نے کیا، جان لاک کیا، روسو کیا، اور آرگینزمک تھیوری ہم نے کیا، اور سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو تھا ابن خلدون کی تھیوری وہ ہم نے کی ہے، اور ہم نے ایمیل درخیم بھی کیا ہے. سوشل کلچر ایولیوشن کس طرح ہوئی ہم نے وہ پڑھ لیا. اور ہنٹنگ اور گیدرنگ کیا چیز ہے، ہارٹیکلچر اینڈ پاسٹورل سوسائٹی کیا ہے، ایگریرین سوسائٹی کیا ہے، یہ کب تھا، یہ ہم نے کر لیا. اس کے بعد پری انڈسٹریل سوسائٹی کیا تھی وہ ہم نے پڑھ لیا، اور پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کیا تھی وہ ہم نے پڑھ لیا. تھینک یو.